سامنے آئے دن مہینوں کے اندر آج اس نے کچھ کہہ دیا، گزشتہ چند مہینوں پہلے دوسرے نے کہا تھا، آئندہ اور کوئی آئے گا. یہ سب ایک منظم سازش اور کوشش کے ذریعے، منظم سازش ہے اس کے پیچھے. ہندوستان کا ایک طبقہ انہوں نے حکومت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں رہنے والے انسانوں کو ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منظم طریقے پر انہوں نے غور کیا، انہوں نے سوچا اور انہوں نے مشورے کیے کہ کون سا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہندوستان کی آبادی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، مسلمان الگ اور جو مسلمان نہیں وہ الگ. برسوں اس کے پیچھے محنت کری. اسی محنت کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ ہاں کہ مسلمانوں کو ایسا اشتعال دلاؤ، مسلمانوں کو ایسا ابھارو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں. یہ ہمارے سامنے اس کو کوئی عبور کرے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم غلط قدم اٹھائیں گے تو قانون کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں گے، قانون کو توڑنے والے بن جائیں گے. ہم ایسے قانون کو 100 مرتبہ توڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سرخ لکیر کو عبور کرنے دینے کے لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. کرنے والے کی کیا جو سزا متعین ہو چکی ہے وہی سزا پھر جب تک ہم ان سرخ لکیر عبور کرنے والوں کو نہیں دیں گے اس وقت تک ان کی یہ سازشیں، ان کا یہ مکر و فریب اور ان کی یہ کوششیں یہ بند ہونے والی نہیں ہیں. آپ سب نے دیکھا 1-1.5 سال کا عرصہ پہلے ادے پور کے اندر ایک نوجوان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. کیوں لیا؟ اس کا ذاتی مفاد کیا تھا؟ اس کا مفاد تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے دل میں عظمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جان جائے گی چلی جائے، قید ملے گی مل جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جاؤں، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا زندہ رہے. ہمارا عقیدہ دوسرا ہے، ہم مر جائیں گے اصل زندگی کے اندر قدم رکھیں گے. ہم مریں گے ہاں تو مرنے کے بعد جو ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، کہ اس ہمیشہ کی زندگی میں سرفرازی اور کامیابی کو لینے کے لیے یہی وہ طریقہ اور راستہ ہے ہاں جس کی طرف آج مسلمانوں کو پورے ہندوستان کے اندر دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے میرے عزیزو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، حالات جو آج ہیں کل کو اور بگڑیں گے اور خراب ہوں گے. یہ کنکر ہیں، یہ پتھر ہیں جو مارے جا رہے ہیں. ابھی تو ہماری ایک شخصیت کو انہوں نے منتخب کیا ہے اور پھر وہ اپنے اس اقتدار کو بچانے کے لیے ان کے پاس دوسرے حربے بھی ہیں. ان کے ایجنٹ ہر محلے کے اندر موجود، ہر گلی کے اندر موجود. کے تختوں کو الٹ دیا تھا. آج ہم روحانی اعتبار سے بالکل کمزور ہو چکے ہیں. اس لیے سب سے پہلا سبق تو ہمارے لیے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس خبیث کے بچے نے جو ایک کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، بہت غلط کیا ہے، اور ہمارے اندر اس کے ان الفاظ کا غم و غصہ ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو اس کو سزا دی جائے، قرار باقی سزا جس کا وہ مستحق ہے. اگر نہیں دی جاتی ہے تو پھر مسلمانوں کی جانب سے اگر کوئی قدم اٹھ جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو بدنام نہ کیا جائے. تو ہماری ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے اپنا آپ کو مضبوط کریں. ہمارے نوجوان، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب اگر یہ طے کر لیں
کہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں گے، اپنی روح کو ہم زندہ کریں گے، اپنی روح کے اندر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور پیروی کو اور طریقوں کو داخل کریں گے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں حقیقت میں کہ ان کی جتنی اوقات ہے نا، ہم اگر ظاہراً میں ظاہری سنت پر آ جائیں تو ان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں۔ آپ کی ایک انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سنا کہ نہیں آپ نے؟ ہاں، انگلی کا ایک اشارہ، صرف انگلی کو یوں کیا، آدھا چاند ادھر اور آدھا چاند۔ جب انگلی کے ایک اشارے میں اتنی قوت ہے، جو عمل آپ نے مسلسل پوری زندگی کیا اس میں کتنی قوت ہوگی؟